Assalamu alaikum everyone. You are watching Just by Ilm with Priya. Welcome to my YouTube channel. اس چینل پر میرا یہ پہلا ویڈیو ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کہ آپ سب کے ساتھ انگلش لٹریچر کا سفر شروع کر رہی ہوں. اس چینل پر ہم انگلش لٹریچر کو بیسک سے پڑھیں گے، کانسیپٹس کو سمپل اردو اور انگلش میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ اسٹوڈنٹس کو ایگزام اورینٹیڈ اور ایزی ایکسپلینیشنز دوں. سو پلیز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو. اس ویڈیو میں آرٹ اور لٹریچر کو ایکسپلین کروں گی اور 3 بیسکس کویسچنس کو ڈسکرائب کروں گی. واٹ از آرٹ، واٹ آر اٹس ڈفرینٹ ٹائپس اینڈ واٹ از لٹریچر. کیونکہ یہ لٹریچر کا چینل ہے لیکن میں سب سے پہلے آرٹ کو ایکسپلین کروں گی، کیونکہ لٹریچر خود بھی ایک آرٹ ہے. جب تک ہم آرٹ کو نہیں سمجھتے ہم لٹریچر کو ڈیپلی نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے آرٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سو اس ویڈیو میں پہلے میں آرٹ پر بات کروں گی، اس کے امپورٹنس پر بات کروں گی، اس کے پرپسز پر بات کروں گی اور اس کی کلاسیفیکیشن پر بات کروں گی. آرٹ کو ایکسپلین کرتے ہوئے جو ہمارا سب سے پہلا کویسچن ہے وہ ہے واٹ از آرٹ. سو آرٹ از بیسیکلی اے کریٹو ایکسپریشن آف ہیومن آئیڈیاز، فیلنگز اینڈ امیجینیشن. ویورز، آرٹ کا مطلب ہے اپنے فیلنگز اور تھاٹس کو کریٹو اور بیوٹیفل وے میں ایکسپریس کرنا. ہم جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں، ان کو کریٹو اور اٹریکٹیو وے میں ایکسپریس کرنا آرٹ ہے. آرٹ جو ہے وہ کوئی آرڈنری کام نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کر کی گئی ایک کریٹو ایکٹیویٹی ہوتا ہے. اور آرٹ کا ہماری ہیومن لائف سے بہت گہرا رشتہ ہے. انسان اپنے خوشی، غم، ڈر، امیدوں کو آرٹ کے ذریعے ایکسپریس کرتے ہیں. سو آرٹ از بیسیکلی دا ریفلیکشن آف ریئل لائف. ایک آرٹسٹ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو اس کے دماغ میں آتے ہیں، جو امیجینیشنس ہوتے ہیں، اس کے جو فیلنگس ہوتے ہیں، جو تھاٹس ہوتے ہیں، ان سب کو وہ آرٹ کے ذریعے ایکسپریس کرتے ہیں. اگر ہم آرٹ کے پرپسز پر بات کریں تو اس کے بہت سارے پرپسز ہیں، جیسے ایموشنز کا ایکسپریس کرنا، بیوٹی کریٹ کرنا، آئیڈیاز کمیونیکیٹ کرنا اور کلچر اور ٹریڈیشنز کو پریزرو کرنا. یہ پریزرویشن والا پوائنٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ آرٹ کے ذریعے ہم اپنے کلچر کو پریزرو کرتے ہیں نیکسٹ جنریشن کے لیے، تاکہ وہ ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے جو ٹریڈیشنز ہے، جو ہمارے کلچرز ہیں، ان کو سمجھ سکے ہمارے آرٹ کے ذریعے. اسی طرح جو دوسری کلچرز کے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں آرٹ کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں. ہم جو ڈراماز دیکھتے ہیں، جو موویز دیکھتے ہیں، یہ بھی آرٹ کی ایک ذریعہ ہے، آرٹ کا ایک ٹائپ ہے جس سے ہم دوسروں کی کلچرز کو سمجھتے ہیں، دوسروں کی ٹریڈیشنز کو سمجھتے ہیں. آرٹ جو ہے وہ انسان کو ایموشنلی اور انٹلیکچولی رچ بناتا ہے. آرٹ ہمیشہ امیجینیشن اور کریٹیوٹی کا رزلٹ ہوتا ہے. ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ فیکٹس کو ڈسکور کرتے ہیں، لیکن آرٹسٹ کچھ نیا کریٹ کرتے ہیں، اس لیے آرٹ کو کریٹو آرٹ کہا جاتا ہے. So this was a brief explanation about art. Now let's go toward the classification of art. آرٹ کو بیسیکلی اس کی مینز آف ایکسپریشن کے بیس پر جو ہے وہ کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ اس کا میڈیم کیا ہے، کس وے میں وہ اپنے آئیڈیاز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اینڈ دیز مینز آف ایکسپریشن انکلوڈ ورڈز، کلرز، کلچر، ساؤنڈ، موومنٹ ایٹسیٹرا. اور ان میڈیم کے بیس پر جو آرٹ کے ٹائپس بنے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے لٹریری آرٹ. لٹریری آرٹ جو ہے وہ لینگویج کا یوز کرتے ہیں، ورڈز کو ایک کریٹیو وے میں یوز کر کے ایک رائٹر جو ہے وہ اپنے امیجینیشن کو لکھتے ہیں، اور پھر ریڈر ان امیجینیشن کو انٹرپریٹ کر کے ان سے اپنا میننگ نکالتے ہیں، ان کی امیجینیشن کو، ان کے فیلنگس کو، ان کی جو تھاٹس ہے رائٹر کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ ہے ویژول آرٹ. ویژول آرٹ جو ہے وہ کلرز کا یوز کرتے ہیں. جو پینٹنگس ہیں اس میں کلرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ہر کلر کا اپنا ایک سمبل، مطلب ایک سمبل کے طور پر یوز ہوتا ہے. تھرڈ نمبر جو ہے وہ ہے میوزک. سو میوزک میں ساؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ردم اور میلوڈی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہر کلچر کا اپنا ایک میوزک ہوتا ہے، جیسے کے پاپ کلچر کورین میوزک ہے، اسی طرح انڈین کا اپنا کلچر ہے، وہ میوزک کے ذریعے اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. پاکستانی کلچر پاکستانی میوزک کے ذریعے پروموٹ ہوتا ہے، اینڈ سو آن. سملرلی ڈانس باڈی موومنٹ اور جسچرز پر بیس ہے. ہر کلچر کا اپنا ایک ڈانس ہوتا ہے جس میں باڈی موومنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ کس طرح وہ باڈی کو موو کرتے ہیں، کس طرح وہ جسچرز جو ہے وہ ایک کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں.
سملرلی جو ڈرامہ ہے یا تھیٹر ہے یہ ملٹیپل آرٹس کا کمبینیشن ہے. اس میں پرفارمنس پلس ڈائلاگ، اس میں ورڈز، لینگویج، کلرز، ساؤنڈ سب کچھ یوز ہوتا ہے. یہ ملٹیپل آرٹ ہے تھیٹر یا ڈرامہ. So these were some of the types of art according to medium. Now let's go to word literature. لٹریچر سے پہلے اگر ہم آرٹ کی امپورٹنس پر بات کریں تو آرٹ بیسیکلی ہیومن ایموشنز کو ریفائن کرتا ہے، امیجینیشن کو اسٹرانگ کرتا ہے، سوسائٹی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور لائف کو میننگ فل بناتا ہے. ان تمام آرٹس میں سے لٹریچر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ لینگویج کو یوز کرتا ہے اور ہماری لائف کو ڈیپلی ایکسپریس کرتا ہے. اس سلائیڈ میں ہم دو چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. نمبر 1 از واٹ از آرٹ اینڈ نمبر 2 از وائی لٹریچر از کالڈ این آرٹ. سب سے پہلے واٹ از لٹریچر. سو لٹریچر از اے فارم آف آرٹ یوزنگ ورڈز. لٹریچر جو ہے وہ ورڈز کا یوز کرتا ہے، وہ لینگویج کا یوز کرتا ہے. جس طرح پینٹنگ کلر کا یوز کرتے ہیں، سنگنگ جو ہے وہ ساؤنڈ کا یوز کرتے ہیں اپنے میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. اسی طرح لٹریچر جو ہے وہ ورڈز کا، وہ لینگویج کا یوز کرتا ہے اپنے میسج کو کنوے کرنے. لٹریچر ہیومن لائف، ایموشنز، آئیڈیاز اور امیجینیشنز کو ایکسپریس کرتا ہے. لٹریچر جو ہے وہ صرف کہانی نہیں ہوتا بلکہ انسان کی پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. ایک رائٹر اپنے فیلنگز کو، اپنے ایکسپیرینسز کو، آبزرویشنز کو کریٹیو لینگویج میں لکھتے ہیں اور لٹریچر کریٹیوٹی، بیوٹی آف لینگویج اور ایموشنل ڈیپتھ کو کمبائن کرتا ہے. اور اس کمبینیشن کے ذریعے لٹریچر صرف انفارمیشن نہیں دیتا بلکہ ریڈرز کو فیل کرواتا ہے. جو بھی ایک رائٹر جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے اس کو کریٹیوٹی کے ذریعے، اپنی بیوٹیفل لینگویج کے ذریعے اور ایموشنل ڈیپتھ کے ذریعے وہ ریڈرز کو فیل کرواتا ہے. ریڈر جو ہے وہ خود کو کنیکٹ کرتا ہے ایک لٹریری ٹیکسٹ کے ساتھ. Now second question is why literature is called an art. So there are many reasons، لیکن میں نے یہاں 4 ریزنس کو جو ہے وہ لکھا ہے. uses language creatively. ایک لٹریچر جو ہے، ایک لٹریری جو پیس ہوتا ہے وہ اس لیے لٹریری پیس ہے یا وہ اس لیے ایک آرٹ ہے کیونکہ وہ لینگویج کو کریٹیولی یوز کرتا ہے. جیسے ہم آرڈنری لینگویج یوز کرتے ہیں، آرڈنری لائف میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ لینگویج کو ایسے وے میں یوز کرتا ہے کہ وہ ایک لٹریری پیس بن جاتا ہے. وہ ایک اٹریکٹیو پیس بن جاتا ہے اور ریڈرز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اسے ریڈنگ کرتے ہوئے وہ انجوائے کرتے ہیں. وہ ایک عام ایک آرڈنری سچویشن کو لینگویج کے ذریعے بہت خاص بناتے ہیں. ریڈر اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. دیٹ از وائی لٹریچر از کالڈ این آرٹ. اور جو سیکنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپریسز ہیومن ایموشنز اینڈ ایکسپیرینسز. جو لٹریری ورک ہوتا ہے وہ رائٹر کا جو ایموشن ہوتا ہے، وہ جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ ایکسپریس کرتے ہیں اور ریڈر جو ہے وہ ان ایکسپیرینسز کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرتے ہیں. جو تھرڈ اور موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہیز استھیٹک بیوٹی. جو لٹریری جو پیس ہوتے ہیں ان کا استھیٹک ویلیو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. ہر لٹریچر جو ہے وہ استھیٹک ویلیو پر پورا اترتا ہے. اگر اس میں استھیٹک نہیں ہے تو وہ لٹریری آرٹ ہے ہی نہیں. لٹریری پیس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں استھیٹک بیوٹی ہونی چاہیے. اور فورتھ نمبر ہے پریزرو کلچر اینڈ نالج. اسے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ جو لٹریچر ہے یہ ہمارے کلچرز کو، ہمارے ٹریڈیشنز کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے نالج کو، اس کو پریزرو کرتا ہے نیکسٹ جنریشن کے لیے، دوسرے کلچرز کے لیے، فار اوے پیپل کے لیے. سو یہ کچھ ریزنس تھے جس کی وجہ سے لٹریچر جو ہے وہ ایک آرٹ ہے. وہ ایک آرڈنری ٹیکسٹ نہیں ہے، وہ سائنٹیفک ٹیکسٹ نہیں ہے، وہ ہسٹوریکل ٹیکسٹ نہیں ہے بلکہ وہ لٹریری ٹیکسٹ ہے. سو میں نے بریفلی لٹریچر اور آرٹ کو ڈسکس کیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں لٹریچر کے فارمز کو، لٹریچر کے جنرز کو ڈسکس کروں گی. اگر آپ لٹریچر کو اور آرٹ کو سمجھ چکے ہیں سو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور اگر کسی کو کوئی ٹاپک چاہیے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے، میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.